بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شیزا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں مجھے 6 ماہ کی بنا تھی کہ چھوڑ کر چلی گئی۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو یہی سوال دل میں گونجتا ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، میرے باپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور یوں وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چھوٹی تھی، شاید کچھ یاد نہیں، لیکن لوگوں کی باتوں سے، محلے کی عورتوں کی سرگوشیوں سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ابا کی آنکھوں کی خاموشی سے مجھے سب اندازہ ہو جاتا تھا۔ ابا نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی، لوگوں نے سمجھاتے، رشتہ دار بھی کہتے کہ زندگی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، لیکن ابا ہر بار مسکرا کر ایک ہی جواب دیتے: میری شیزا مجھے ہی کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ میری ماں بھی تھے، میرا باپ بھی، اور میرا سہارا بھی۔ صبح سویرے کام پر جانا، شام کو تھکے ہارے واپس آنا، لیکن میرے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر ان کی ساری تھکن اتر جاتی۔ میں اکثر ان کے گلے لگ کر پوچھتی: ابا، آپ تھک تو نہیں جاتے؟ وہ میرا ماتھا چوم کر کہتے: جب میری گڑیا مسکراتی ہے تو ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ میں چھوٹی تھی مگر اتنا ضرور سمجھتی تھی کہ ابا کی آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ کبھی کبھی رات کو جب میں جاگ جاتی تو دیکھتی کہ ابا کھڑکی کے پاس بیٹھے خاموش آسمان کو تکتے ہیں۔ وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اور پھر چپ چاپ میرے پاس لیٹ جاتے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مجھے ان کی تنہائی کا پتہ چلے، لیکن بچے ماں باپ کے دکھ جلدی پہچان لیتے ہیں۔ میری پرورش چچا کے گھر میں ہی ہو رہی تھی، کیونکہ ابا اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے۔ چچا کی شادی میرے پیدا ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، لیکن میرا اصل سہارا تو صرف ابا تھے۔ چچی بظاہر پیار محبت سے بات کرتی، لیکن ان کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک اجنبیت سی رہتی تھی۔ مجھے اس وقت زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن دل میں ایک ہلکی سی کھٹک ضرور ہوتی کہ یہ پیار سچا نہیں ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب آیا جب میں 4 سال کی تھی۔ وہ دن آج بھی میری یادوں میں ایسے نقش ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اچانک ابا کی طبیعت بگڑ گئی، سانس لینے میں تکلیف، چہرے پر پھلاہٹ، اور وجود میں کمزوری۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں روتی رہی: ابا، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ چچا اور محلے والے بھی پریشان ہو گئے۔ گھر کا ماحول عجیب سا ہو گیا تھا۔ ابا کو زمین پر لیٹے دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگتا۔ میں ان کے پاس جا کر ہاتھ پکڑ لیتی: ابا، اٹھے نا، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا: شیزا، تم میری بہادر بیٹی ہو، تم اکیلی کبھی نہیں ہوگی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے کڑا لمحہ تھا۔ ابا نے چچا کو قریب بلایا اور ان کے کانوں میں آہستہ سے کہا: بھائی، میری ایک ہی خواہش ہے، میری بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ، جیسے میں نے تمہاری ذمہ داریاں پوری کی، ویسے ہی میری بیٹی کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کے خواب ادھورے نہ رہنے دینا۔ میں نے وہ باتیں سنی تھی اور وہ میرے دل پر ایسے نقش ہو گئی کہ آج تک نہیں مٹ سکی۔ ابا کے لب کانپ رہے تھے، آنکھوں میں نمی تھی، لیکن پھر بھی وہ آخری لمحے تک میرے لیے فکر مند تھے۔ چچا نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا: بھائی، آپ بے فکر رہیں، شیزا میری اپنی بیٹی کی طرح ہوگی۔ لیکن میں جانتی تھی کوئی بھی اپنی اولاد کے برابر نہیں ہوتا۔ پھر بھی ابا کے چہرے پر ایک سکون سا آیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، کمزور سے مسکراہٹ دی اور کہا: شیزا، تم بہت بہادر ہو، یاد رکھنا، تعلیم ہی تمہارا سہارا بنے گی۔ ان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میں ان کے پاس روتی رہی، ان کے ہاتھ پکڑے رہی، لیکن قدرت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ لمحہ آ ہی گیا جب میرا سب سے قیمتی رشتہ، میرا باپ، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ میرے چاروں طرف شور تھا، عورتوں کے بین، مردوں کی بھاگ دوڑ، چچی کی آواز، چچا کے آنسو، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل بس ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا: میری بیٹی کو پڑھانا، اس کا خیال رکھنا۔ ابا کی آخری باتیں میرے دل پر ایسے نقش ہو گئی جیسے پتھر پر لکیر۔ اس دن مجھے لگا کہ میرا بچپن مجھ سے چھین لیا گیا۔ میں کھیلنے والی عمر میں یتیم ہو گئی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی ابا آئیں گے، دروازہ کھلے گا اور وہ مجھے گود میں اٹھا لیں گے، لیکن دروازہ بند رہا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ابا کی آواز پھر سنائی دی: میری بیٹی بہادر ہے، پڑھائی ہی اس کا سہارا ہوگی۔ میں نے آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ شاید پہلی بار زندگی میں نے اپنے دل سے دعا مانگی: یا اللہ، مجھے میرے ابا کی دعا کے مطابق بنا دینا۔ اور یوں میری کہانی شروع ہوئی، ایک یتیم بچی کی کہانی، جس کا سہارا چھن گیا تھا،
لیکن جس کے دل میں خواب رہ گیا تھا، ابا کا خواب۔ ابا کے جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میرا گھر چچا کا گھر بن گیا۔ بچپن کی معصوم آنکھوں میں خواب تو تھے، لیکن ابا کی غیر موجودگی نے ان خوابوں کی چمک کو مدھم کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے چچا اور چچی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ان کے 5 بچے تھے، سب چھوٹے چھوٹے۔ میں ان سب کے بیچ اجنبی سی لگتی تھی۔ چچی کے رویے میں وہ نرمی کبھی نہ تھی جو ایک ماں میں ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتی، ان کے بال سنوارتی یا پیار سے انہیں کھلاتی تو میرا دل بے اختیار چاہتا کہ وہ ایک بار مجھے بھی ایسے ہی سینے سے لگا لیں، مگر ان کی آنکھوں میں میرے لیے ایک عجیب سی سختی چھپی رہتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ وہ میری موجودگی کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ میری صبح ہمیشہ ان کی آواز سے شروع ہوتی، اٹھو شیزا، دن چڑھ آیا ہے، برتن دھو دو، یا پھر یہ صفائی کس طرح کی ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں تمہارے؟ میں جلدی سے دوپٹے کا پلو باندھ کر جھاڑو اٹھاتی اور فرش صاف کرنے لگتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے جھاڑو ذرا دیر سے شروع کیا تو چچی غصے سے بولی، کاش تمہاری ماں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی، کم از کم میرا گھر بوجھ سے بچ جاتا۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا، جواب دینے کی ہمت مجھ میں کبھی نہ تھی۔ دن بھر کے چھوٹے چھوٹے کام میرے حصے میں آتے، کبھی پانی بھرنا، کبھی بچوں کے بستروں کی چادر بدلنا، کبھی بازار سے سبزی لانا۔ اگر ذرا سا بھی دیر ہو جاتی تو ڈانٹ تیار کھڑی ہوتی۔ ایک بار بارش ہو رہی تھی اور مجھے سبزی لینے کے لیے بھیجا گیا۔ بھیگتے ہوئے میں گھر لوٹی، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن جیسے میں نے تھیلا رکھا، چچی بولی، یہ سبزی گیلی کیوں ہے؟ کچھ عقل نہیں تم میں؟ میں رونے لگی، مگر انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ چچا البتہ مختلف تھے۔ وہ جب شام کو کام سے واپس آتے تو مجھے دیکھ کر کہتے، میری بیٹی نے آج کیا کیا؟ میں دھیرے سے بتاتی، چچی نے برتن دھلوائے، صفائی کروائے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے اور مسکرا کر کہتے، میری بہادر بیٹی ہے نا، سب کچھ کر لے گی۔ ایک بار میں بخار میں مبتلا تھی، جسم کانپ رہا تھا، لیکن چچی نے پھر بھی کہا، کھڑکی کے پاس کپڑے پڑے ہیں، جا کر سکھا دو۔ میں دھیرے دھیرے کپڑے پھیلانے گئی، ہاتھ کانپ رہے تھے، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اچانک میں گر گئی۔ شور سن کر چچا باہر آئے۔ انہوں نے فوراً مجھے اٹھایا اور کہا، یہ کیا حال بنا دیا تم نے بچے کا؟ چچی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، ہماری اولاد کے ساتھ برابر رکھا ہے، اور کیا کریں؟ چچا نے غصے سے کہا، یہ میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس دن پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ چچا واقعی میرے ساتھ ہیں۔ ان کی باتیں میرے دل کو سکون دیتی تھیں۔ چچی کے رویے میں فرق نہیں آیا، مجھے ہمیشہ الگ تھلگ رکھا جاتا۔ کھانے کے وقت بھی اکثر ایسا ہوتا کہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا دیتی اور میرے حصے میں بچا کچھا ڈال دیتی۔ میں چپ چاپ کھاتی۔ کبھی کبھی چچا کمرے میں آتے اور آہستہ سے کہتے، یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے، اور ہاتھ میں کوئی پھل یا میٹھی چیز رکھتے تھے۔ میں خوش ہو جاتی، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتی کہ چچا کی یہ نرمی چچی کو پسند نہیں۔ ایک دن محلے کی عورتیں گھر آئی تھیں، سب اپنے بچوں کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ چچی نے فخر سے اپنے بیٹے کو سب کے سامنے بلایا اور کہا، دیکھو میرا بیٹا کتنا ذہین ہے۔ پھر ایک عورت نے مجھ سے پوچھا، اور بیٹی تم کیا کرتی ہو؟ میں ہچکچاتے ہوئے بولی، میں پڑھتی ہوں۔ چچی فوراً بولی، پڑھتی ہے کیا؟ بس کتابیں خراب کرتی ہے، سارا دن بوجھ بنی رہتی ہے۔ محلے کی عورتیں مسکرا دیں، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے اسکول بھیجنے کی ضد چچا نہیں کی تھی۔ وہ کہتے، میرے بھائی نے وعدہ لیا تھا، میں اسے پورا کروں گا۔ اسی وجہ سے میں اسکول جب آتی، مگر اسکول سے واپسی پر گھر کے سارے کام میرا انتظار کر رہے ہوتے۔ میں کتابیں ایک طرف رکھتی اور جھاڑو، برتن، سبزی سب میرے ذمہ۔ چچا اکثر مجھے سمجھاتے، بیٹی محنت سے گھبرانا نہیں، علم حاصل کرنا کبھی نہ چھوڑنا، یہی تمہارا اصل سہارا ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے ابا کے الفاظ یاد کرتی۔ چچی کے بچے مجھ سے ہمیشہ الگ رہتے، کھیلتے وقت بھی وہ مجھے ساتھ نہیں لیتے۔ اگر کبھی قریب جاتی تو چچی ڈانٹ دیتی، جاؤ تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، کھیلنے آئی ہو۔ میں واپس کمرے میں چلی جاتی اور کتابوں میں دل لگاتی، یہی میرا واحد سہارا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے آئی تو چچی نے کہا، تم نے میرے بیٹے کی کاپی چھپائی ہے نا؟ میں گھبرا گئی، نہیں چچی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ غصے میں بولی، جھوٹ مت بولو، تمہیں برداشت کرنا ہی مشکل ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک زوردار چانٹا مار دیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی چچا اندر آئے، انہوں نے فوراً کہا، کیا کر رہی ہو تم؟ بچی پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ چچی بولی، یہ شرارتیں کرتی ہے۔ چچا نے میری طرف دیکھا، شیزا سچ بتاؤ۔ میں نے دھیرے سے کہا،
میں نے کچھ نہیں کیا، چچا نے سخت لہجے میں کہا۔ آئندہ میرے سامنے سے الزام مت دینا۔ اس دن کے بعد چچی نے مجھے اتنی سختی سے تو نہ ڈانٹا، لیکن دل کی نفرت چھپائے بھی نہ چھپی۔ میں محسوس کر لیتی تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکتی۔ چچا کی شفقت نے مجھے کچھ سہارا دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا چہرہ دن بدن زرد پڑ رہا ہے۔ اکثر کھانے کے بعد وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، سانس لینے میں دشواری محسوس کرتے۔ شروع میں چچی نے بھی زیادہ دھیان نہیں دیا، مگر ایک دن میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ چچا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، تھوڑی سی کمزوری ہے۔ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ معمولی نہیں۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی، کبھی بخار، کبھی سانس کی تنگی۔ چچی نے 1-2 بار محلے کی حکیمہ کو بلایا، مگر کوئی خاص فرق نہ ہوا۔ میں ہر وقت ان کے قریب رہتی، اسکول سے آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتی، ان کے پاؤں دباتی۔ وہ اکثر کہتی، شزا، تم میرے لیے بہت بڑی راحت ہو۔ ایک شام جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ کرسی پر بیٹھے کھانس رہے تھے۔ پانی لائی تو کانپتے ہاتھوں سے پکڑا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما۔ چچا، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ بیٹی، کبھی کبھی انسان کا بدن ساتھ نہیں دیتا۔ چچیا پہلے سے زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ 5 بچوں کی دیکھ بھال، اوپر سے چچا کی بیماری۔ وہ اکثر کہتی، یہ بیماری ہمارا جینا مشکل کر دے گی، کہاں سے لاؤں اتنے پیسے علاج کے لیے؟ میں خاموش رہتی، مگر دل میں سوچتی کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ گھر کا خرچ دن بدن بڑھ رہا تھا۔ اسکول کے بعد میں نے کئی جگہ نظر دوڑائی۔ آخر کار ایک فیکٹری میں پیکنگ کا کام ملا۔ تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی، مگر اتنی ضرور کہ گھر کا راشن چل سکے۔ پہلا دن جب فیکٹری گئی تو خوف سا تھا، اجنبی لوگ، شور، مشینوں کی آوازیں۔ میں نے اپنے ہاتھ کانپتے محسوس کیے، مگر دل میں ایک ہی بات تھی، یہ گھر میرے بغیر نہیں چل سکتا۔ گھر آ کر میں نے چچی کو بتایا، میں نے فیکٹری میں کام شروع کیا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی، تم فیکٹری میں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں چچی، تھوڑے بہت پیسے آئیں گے تو خرچ میں آسانی ہوگی۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، چلو، تمہارے ہی دم سے شاید گھر سنبھل جائے۔ میں دن میں فیکٹری جاتی، شام کو واپس آ کر سارے گھریلو کام بھی کرتی، کھانا بنانا، برتن دھونا، کپڑے سکھانا۔ رات کو تھکن سے چور ہو کر بستر پر گرتے، مگر اگلی صبح پھر وہی دن شروع ہو جاتا۔ چچا کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک رات ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، سانس لینے میں شدید تکلیف، پسینے سے بھیگے ہوئے۔ میں بھاگ کر چچی کو بلائی۔ وہ گھبرا کر بولی، کچھ کرو، یہ سانس نہیں لے پا رہے۔ ہم نے محلے کے ایک شخص کو بلایا۔ انہوں نے کہا، یہ جگر کا مسئلہ ہے، فوراً بڑے اسپتال جانا چاہیے۔ مگر ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ میں نے فیکٹری میں بھی بات کی کہ کچھ ایڈوانس دے دیں، مگر جواب ملا، ہماری پالیسی نہیں ہے۔ چچی نے اپنے میکے والوں سے مدد مانگی۔ 2-3 بار انہوں نے تھوڑا بہت بھیجا بھی، مگر پھر صاف انکار کر دیا۔ چچی کا رویہ دن بدن تلخ ہوتا گیا۔ وہ بار بار کہتی، یہ سب بوجھ مجھ پر کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ نہ میرے بچے بڑے ہیں، نہ کچھ کما سکتے ہیں۔ میں سب سنتی اور چپ رہتی۔ چچا کو دیکھتی تو دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ ایک دن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، تم بہت ہمت والی ہو، تمہارے ابا نے تمہارے لیے خواب دیکھے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ کچھ نہیں کر پایا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ایسا مت کہیں چچا، آپ نے میرا سہارا بن کر سب کچھ کیا ہے۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کچھ بولنا چاہتے تھے مگر سانس اکھڑنے لگی۔ چند دن بعد وہ لمحہ آ گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ چچا نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ گھر میں ایک بار پھر ماتم چھا گیا۔ میں اپنی جگہ جم سی گئی، ایک اور سہارا مجھ سے چھن گیا۔ چچی کے آنسو تو تھے مگر ان کے الفاظ میرے دل کو چھید گئے۔ اب دیکھو، یہ منحوس قسمت پہلے بھائی کو کھا گئی، اب میرے شوہر کو۔ میں نے یہ سنا اور دل کانپ گیا۔ میری حالت یہ تھی کہ جیسے دنیا بار بار مجھے تنہا کر رہی ہو۔ چچا کے جانے کے بعد گھر کا بوجھ اور بڑھ گیا۔ فیکٹری کی کمائی سے صرف چند اخراجات ہی پورے ہوتے، لیکن چچی کے رویے میں نرمی کے بجائے سختی بڑھتی گئی۔ وہ ہر وقت تانے دیتی۔ ایک دن فیکٹری کی گونجتی ہوئی مشینوں اور شور میں میرا دھیان بس اپنے کام پر ہوتا۔ کاغذ کے ڈبے، پیکنگ، دھاگے، سب کچھ جلدی جلدی کرنا پڑتا تھا۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ایک دن جب میں پیکنگ میں مصروف تھی تو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سر جھکا کر اپنا کام جاری رکھا، مگر دل میں ایک عجیب سا اضطراب جاگ گیا۔ چند لمحوں بعد سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ فیکٹری کے مالک کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہے۔
لمبا قد، سلجھی ہوئی شخصیت اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ مسلسل میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور اپنے ہاتھوں کی رفتار تیز کر دی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ نوجوان بار بار فیکٹری آتا، کبھی مالک کے ساتھ بیٹھا نظر آتا، کبھی ورکروں سے رسمی بات کرتا، لیکن اس کی نظریں اکثر میرے کام کی طرف ہوتی تھیں۔ میں خود کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی، مگر دل یہ ماننے کو تیار نہ ہوتا کہ وہ بار بار میرے قریب اتفاقاً آتا ہے۔ ایک دن جب میں سامان سمیٹ کر باہر نکل رہی تھی تو وہ سامنے سے آیا، آہستہ آواز میں بولا، آپ روز اتنی محنت کرتی ہیں؟ میں ٹھٹک کر رکی مگر فوراً آگے بڑھ گئی۔ جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند دن گزرے، پھر ایک دن فیکٹری کے مالک نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ میں نے سوچا شاید کسی کام کی ہدایت ہوگی۔ اندر گئی تو مالک کے ساتھ وہی نوجوان بیٹھا تھا۔ مالک نے کہا، یہ فہد ہیں، میرے دوست کے بیٹے، کچھ دنوں کے لیے یہاں آتے جاتے رہیں گے۔ فہد نے مسکرا کر میرا نام لیا۔ آپ شیزہ ہیں نا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ میں ایک عام سی لڑکی، غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی، مگر اس کی نظریں، اس کی باتیں، سب کچھ مجھے بے چین کر رہے تھے۔ چند ہفتے بعد ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ فہد اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آ پہنچا۔ میں کمرے کے اندر تھی مگر دروازے کے پار سب سن رہی تھی۔ فہد کی ماں نے چچی سے کہا، ہمیں شیزہ پسند ہے، ہم اسے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدم زمین سے جمنے لگے۔ چچی کچھ دیر خاموش رہیں، پھر ان کی آواز بدلی، ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، اتنی آسائشیں کہاں سے دیں گے؟ اس پر فہد بولا، ہمیں کسی آسائش کی ضرورت نہیں، مجھے صرف شیزہ چاہیے۔ چچی کی زبان سے حیرت بھرا جملہ نکلا، تمہیں پتہ ہے وہ یتیم ہے؟ فہد نے فوراً کہا، ہاں، مگر میرے لیے وہی سب کچھ ہے۔ میں اندر کانپ رہی تھی، یہ سب خواب جیسا لگ رہا تھا۔ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ چچی نے جلدی راضی ہونے کے پیچھے اپنی وجہ رکھی تھی۔ فہد نے انہیں مالی طور پر لالچ دیا تھا، کچھ تحفے دیے، کچھ وعدے کیے، یوں اچانک رشتے کی بات آگے بڑھ گئی۔ میری حالت عجیب تھی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ خوش ہوں یا خوف زدہ۔ فہد مسلسل میرے قریب آنے کی کوشش کرتا رہا، کبھی چچی کے ہاتھوں موبائل بھیجتا، کبھی ان کے ذریعے میرا حال پوچھتا۔ پہلے پہل میں نے بات کرنے سے انکار کیا، مگر چچی نے کہا، یہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، بات کر لو۔ یوں میرا اور فہد کا رابطہ قائم ہو گیا۔ شروع میں نے بہت احتیاط برتی، مگر اس کا انداز دل کو چھو لینے والا تھا۔ وہ بار بار کہتا، میں نے پہلی نظر میں تمہیں پسند کیا تھا، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن لگتا ہے جیسے تم میری زندگی کا حصہ پہلے سے ہو۔ میں حیرت سے سوچتی، کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی باتوں نے میرے دل کے سختے پگھلا دی۔ وہ کبھی میری تنہائی کا ذکر کرتا، کبھی میرے دکھ کو سمجھتا۔ ایک دن فون پر بولا، شیزہ، تمہیں شاید لگتا ہے کہ تم اکیلی ہو، لیکن اب میں ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ الفاظ میرے دل کے زخموں پر مرہم بن گئے۔ چچی نے بھی دیکھ لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہتی، دل کے کسی کونے میں امید جاگ گئی ہے۔ وہ اکثر تانے دیتی، دیکھنا، یہ لڑکی بھی اپنی ماں پر جائے گی، خوبصورت ہے، مگر قسمت، اللہ خیر کرے۔ میں سنتی رہتی، مگر اب اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ فہد ضدی بھی تھا۔ ایک بار اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری شادی جلدی ہو، زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، چچی کو ماننا ہوگا۔ وہ ہنس کر بولا، میں سب کر لوں گا، بس تم ہاں کہہ دو۔ میری زندگی کے اندھیروں میں پہلی بار روشنی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہی وہ سہارا ہے جس کا وعدہ میرے ابا نے کیا تھا۔ فہد کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ گھر میں ہلچل تھی، مگر چچی کے رویے میں وہی پرانی تلخی موجود رہی۔ ایک دن جب میں عروسی جوڑا دیکھنے بیٹھی تو انہوں نے طنزیہ کہا، ہاں بھائی، قسمت دیکھو، غریب کی بیٹی کو بھی سونے کا صحرا نصیب ہو گیا۔ میں نے سر جھکا لیا، دل چاہ رہا تھا کہ خوش ہوں، لیکن ہر جملہ ایک کڑوی یاد دلا دیتا۔ شادی کا دن نہ پہنچا، محلے بھر کی عورتیں جمع تھیں، میرے دل میں خوشی اور خوف دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ اسٹیج پر جب فہد میرے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے دھیرے سے کہا، ڈرو مت، اب سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ الفاظ میرے دل میں امید جگا گئے۔ نکاح کی رسم ہوئی، دعائیں دی گئیں، مگر رخصتی کے وقت چچی نے میرے کان میں سرگوشی کی، یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ بند رہیں گے، اگر کبھی واپس آنے کی کوشش کی تو جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں نفرت دیکھی اور چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔
دل بوجھل ضرور تھا، مگر فاحد کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کا خواب مجھے تھامے ہوئے تھا۔ شادی کے بعد کے دن جلدی گزر گئے، رسم و رواج، مہمانوں کی آمد اور نئے رشتوں کی پہچان، مگر خوشی کا یہ وقت مختصر نکلا۔ شادی کے تیسرے دن ہی فاحد نے خبر دی مجھے واپس دبئی جانا ہوگا، کاروبار کے کچھ اہم معاملات ہیں۔ میری سانس رک سی گئی۔ ابھی تو شادی ہوئی ہے، اتنی جلدی؟ فاحد نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یقین کرو یہ مجبوری ہے، جیسے ہی معاملات سنبھلیں گے تمہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو روکے، مسکرا کر کہا، میں انتظار کروں گی۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز جدائی سے ہوا۔ فاحد چلا گیا اور میں اس کے گھر میں اپنی ساس اور دیور راحت کے ساتھ رہنے لگی۔ ساس کا رویہ ابتدا میں نرم تھا، وہ مجھے پیار سے بہو کہہ کر بلاتی، میرے ساتھ باتیں کرتی، میں بھی ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی، گھر کے کام سنبھالتی، کھانے پکاتی، مگر دل میں فاحد کی یاد ہر لمحہ مجھے اکیلا کر دیتی۔ اسی دوران میں نے آحت کے رویے میں عجیب سی باتیں محسوس کی۔ وہ مجھ سے ضرورت سے زیادہ محتاط رہتا، کبھی مجھے دیکھتے ہی چونک جاتا، کبھی میری طرف دیکھ کر نظریں چرا لیتا۔ ایک رات میں کمرے میں پانی لینے گئی تو دیکھا وہ صحن میں کسی چیز کو گھسیٹ رہا تھا۔ میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا، آحت یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ چونک کر پیچھے مڑا، چہرے پر گھبراہٹ صاف تھی۔ فوراً بولا، کچھ نہیں، بس پرانے سامان کو باہر رکھ رہا ہوں۔ پھر تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ میری آنکھوں میں سوال بھرے رہے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن جب فاحد سے فون پر بات ہوئی تو اس نے میری آواز میں جھجک محسوس کی۔ کیا ہوا شزا؟ پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کل رات آحت کو کچھ گھسیٹتے دیکھا، جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ فاحد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تم فکر نہ کرو، میں آحت سے خود بات کروں گا۔ اس بات کے بعد میرا دل اور بھی بے چین ہو گیا۔ آحت کے رویے میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوا تھا۔ وہ گھر میں خاموش رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا اضطراب تھا۔ فاحد کے جانے کے بعد دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ میں نے خود کو اس کے انتظار میں مشغول کر لیا تھا۔ ہر شام میں صحن میں بیٹھ کر اس کا کال کا انتظار کرتی، ہر آواز پر چونک جاتی کہ شاید یہ اس کی واپسی کی خبر ہو، مگر ایک دن سب کچھ یکدم بدل گیا۔ وہ دن عام دنوں جیسا ہی شروع ہوا تھا۔ میں نے ساس کے ساتھ ناشتہ بنایا، گھر کے کچھ کام نپٹائے۔ سحپہر کو فون کی گھنٹی بجی، نمبر دیکھا تو آحت کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، السلام علیکم آحت بھائی، سب خیریت ہے؟ آحت کی آواز کانپ رہی تھی، جیسے سانس پھول رہا ہو۔ شزا، مجھے نہیں پتا کیسے کہوں، بھائی فاحد بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ میں نے بے اختیار کہا، کیا؟ کیسا ایکسیڈنٹ؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ دوسری طرف سے آحت کی رندھی ہوئی آواز آئی، کاش یہ جھوٹ ہوتا، لیکن سچ ہے، وہ نہیں رہے۔ میرے ارد گرد سب کچھ گھومنے لگا، زمین جیسے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ میری زبان پر صرف ایک ہی لفظ آیا، نہیں، اور پھر میں نے چیخ مار دی۔ ساس بھاگ کر آئیں، کیا ہوا؟ کون تھا فون پر؟ میں نے روتے ہوئے کہا، فاحد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ساس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ چند لمحے وہ پتھرائی کھڑی رہی، پھر یکدم ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ وہ میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی کہ تو منحوس ہے۔ ابھی ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا اور میرا بیٹا کھا گئی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، امی میں نے کیا قصور کیا؟ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ اور بھی بپھر گئی، چپ کر، جب تو پیدا ہوئی تو تیری ماں بھاگ گئی، پھر تیرے باپ کی جان گئی، پھر تیرے چچا کی، اور اب میرا بیٹا، سب کو کھا گئی تو۔ میں ان کے قدموں میں گر کر روتی رہی۔ امی ایسا مت کہیں، میں بھی تو آپ کے بیٹے کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ لیکن وہ کسی طرح سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑا اور زور سے دھکیل دیا، تو منحوس ہے، تو بدقسمتی کی جیتی جاگتی مثال ہے، تو جیسی لڑکی کو اس گھر میں لانا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، باہر محلے کی عورتیں اکٹھی ہونے لگی۔ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس کر دو بہن، یہ بھی تو بیچاری ہے۔ مگر ساس نے جھٹک کر کہا، مت کہو بیچاری، یہ سب اسی کی نحوست ہے۔ انہوں نے بالوں سے پکڑ کر مجھے کھینچا اور زمین پر دے مارا۔ میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، سر چکرا گیا، مگر میری زبان پر صرف ایک ہی جملہ بار بار آ رہا تھا، میرا شوہر، میرا فاحد۔ رات کو میں اکیلی اندھیرے کمرے میں بیٹھی رہی۔ باہر ساس کے رونے کی اور بہن کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں کہ میں قصوروار نہیں ہوں، مگر آواز حلق میں اٹک گئی۔ فاحد کے جانے کے بعد میرا سہارا ٹوٹ چکا تھا۔
اور اب ساس کے طعنے اور غصہ برداشت کرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن ان کی نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے یاد دلاتی، تم ہی میرے بیٹے کی موت کا سبب ہو، اگر تو اس گھر میں نہ آتی تو آج میرا بیٹا زندہ ہوتا۔ ایک دن انہوں نے میرے سامنے زیورات کا ڈبہ رکھا، وہی زیورات جو فہد نے مجھے شادی پر دیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سب میرے بیٹے کا دیا ہوا ہے، تیرے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں، ابھی ابھی یہ سب اتار کر مجھے دے دے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی یہ میرے شوہر کی آخری نشانی ہے، مجھے مت چھینے۔ وہ جھٹ سے چلائیں، نشانی چاہیے یا گھر چاہیے؟ اگر یہی چاہتی ہے تو یہیں رہ کر میرے بیٹے کی قبر کے پاس جا کرو، لیکن میرے گھر میں یہ زیور تجھے نہیں رکھنے دوں گی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کر کڑے اور انگوٹھی زبردستی اتار لی۔ میں کچھ نہ کر سکی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ اب میرا اس گھر میں کوئی مقام نہیں بچا۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا۔ میں کمرے میں گئی، ساس کے دراز کھولے اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے زیورات کا ڈبہ تلاش کیا۔ خدا جانے کہاں سے ہمت آئی، مگر میں نے سب اکٹھا کیا اور ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال لیا۔ میری سانسیں تیز تھیں، قدم کانپ رہے تھے، دل کہہ رہا تھا کہ اگر ساس نے دیکھ لیا تو جان سے مار ڈالیں گی۔ بیگ کندھے پر لٹکایا اور آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گلی سنسان تھی، اندھیرا تھا۔ میں نے ایک بار پلٹ کر اس گھر کو دیکھا جسے میں نے اپنا سمجھا تھا، مگر وہاں میرے لیے صرف نفرت رہ گئی تھی۔ میں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، بس اڈے تک پہنچی۔ رات کے پچھلے پہر کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کر ٹکٹ لیا اور دوسرے شہر کا سفر شروع کر دیا۔ گاڑی کے شور میں آنکھیں بند ہو گئیں، مگر نیند کہاں آتی، صرف فہد کی یاد اور ساس کی آواز گونجتی رہی، نکل جا منحوس۔ نئے شہر پہنچ کر سب کچھ اجنبی لگا، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ ایک چھوٹے سے محلے میں کرائے پر کمرہ لیا۔ جو زیورات ساتھ لائی تھی ان میں سے ایک بیچا تاکہ کرایہ اور کچھ ضروری سامان لے سکوں۔ دل میں یہی تھا کہ اب اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ شہر کی گلیوں میں گھومتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیا کروں۔ تعلیم تو زیادہ نہیں تھی، مگر کھانا پکانے میں ہمیشہ ماہر رہی تھی۔ یہ میرا واحد سہارا بن سکتا تھا۔ میں نے دکانداروں سے بات کی، بھائی اگر میں گھر کا بنا کھانا لا کر دوں تو آپ لوگ خرید لیں گے؟ ایک نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، بی بی یہاں پہلے ہی کئی لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے نے ترس کھاتے ہوئے کہا، لے آؤ، اگر اچھا ہوا تو خرید لیں گے۔ یہ میرے لیے پہلی کرن تھی۔ میں نے کمرے میں تھوڑا سا راشن خریدا اور کھانا تیار کیا، سادہ دال، روٹیاں اور سبزی۔ اگلے دن ایک دکان پر جا کر دیا۔ شام کو دکاندار نے کہا، کھانا اچھا تھا، کل بھی لا دینا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہی میرا راستہ ہوگا۔ میرے کمرے میں چولہا دن رات جلنے لگا۔ صبح سویرے میں سبزی کاٹتی، دال بھگوتی، آٹا گوندتی اور تیز تیز ہاتھوں سے کھانا تیار کرتی، پھر چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں بند کر کے کپڑے کی تھیلے میں رکھتی اور محلے کی دکانوں پر لے جاتی۔ شروع میں دکاندار بس چند ڈبے لیتے۔ ایک نے کہا، بی بی گاہکوں کو اگر پسند آیا تو کل اور مانگ لوں گا۔ دوسرے نے کہا، کھانا صاف ستھرا ہونا چاہیے ورنہ لوگ شکایت کریں گے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں لوگ منع نہ کر دیں، مگر اگلے دن جب دوبارہ دکان پر گئی تو دکاندار مسکرا رہا تھا، تمہارا کھانا سب نے شوق سے کھایا، آج 10 ڈبے دینا۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے دکان پر ڈبے رکھے اور واپس آتے ہوئے سوچا، اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ چند دنوں میں ہی دوسری دکانوں سے بھی آرڈر آنے لگے۔ اب مجھے صبح سویرے زیادہ کھانا تیار کرنا پڑتا۔ میں رات کو جا کر سب کچھ تیار کر کے رکھتی اور صبح صرف پکاتی۔ ہاتھوں پر چھالے پڑنے لگے، مگر دل میں ایک نیا حوصلہ تھا۔ کاروبار بڑھنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے اندر ایک مضبوطی محسوس ہونے لگی۔ اب مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ اگلا دن کیسے گزرے گا۔ میں نے حساب کتاب لکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کاپی رکھ لی تھی۔ کمرے کے کونے میں بیٹھ کر پیسے گنتی اور سوچتی، آج اتنے کمائے، کل انشاءاللہ اور زیادہ ہوں گے۔ وقت کے ساتھ میرا نام شہر میں پھیلنے لگا۔ لوگ ایک دوسرے کو کہتے، فلانے محلے میں ایک لڑکی ہے جو بہت اچھا کھانا بناتی ہے۔ بعض اوقات نئے لوگ خود میرے دروازے پر آ کر پوچھتے، ہمیں بھی کھانا چاہیے، کیا آپ سپلائی کر سکتی ہیں؟ میں حیران رہ جاتی کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے، مگر دل میں یہی تھا کہ یہ سب میری محنت اور اللہ کی مدد سے ہے۔ ایک دن ایک دکاندار نے کہا، تمہیں مددگار رکھنے چاہیے، اکیلے کب تک سب کچھ کرو گی؟ میں نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا، ابھی تو شروع ہے، مگر شاید جلدی یہ بھی کرنا پڑے۔ کام کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ اکثر رات کو کچن کی گرمی اور دھوئیں میں میرا سر چکرا جاتا، مگر دل مطمئن تھا۔ میں نے خود کو کہا،
یہ تھکن میرا سرمایہ ہے، یہی محنت کل میرا سہارا بنے گی۔ ایک بار جب میں کھانے کے ڈبے دینے گئی تو ایک دکان پر بیٹھے بزرگ نے کہا، بیٹی تمہاری ہمت کو سلام ہے، اکیلی عورت اور یہ کام، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ میں نے ان کے ہاتھ چوم کر کہا، آپ کی دعا ہی میرا سہارا ہے۔ کاروبار بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے کمرے کو بھی تھوڑا سنوارنا شروع کیا، پردے لگائے، ایک نئی چٹائی خریدی اور کچن کے لیے برتن بھی زیادہ لے آئے۔ یہ سب میرے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ کبھی کبھی شام کو محلے کی عورتیں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ ایک نے کہا، ہمیں تو حیرت ہے کہ تم اکیلی ہو اور اتنا کر لیتی ہو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جب سہارا کوئی نہ ہو تو انسان خود سہارا بن جاتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے دل میں ابا کی آخری نصیحت یاد آتی، تعلیم اور محنت ہی تمہارا سہارا ہوگی۔ واقعی وہ الفاظ سچ ہوتے جا رہے تھے۔ میرا کھانے کا کاروبار اب اس مقام تک پہنچ چکا تھا جہاں روزانہ نئے آرڈر ملتے تھے۔ دکانداروں کے علاوہ اب لوگ براہ راست بھی مجھ سے رابطہ کرنے لگے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کے ساتھ دو نوجوان لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ ہمیں تمہاری بہت تعریفیں سننے کو ملی ہے، ہمارے گھر ایک بڑی شادی ہے، پورا کھانا تمہیں تیار کرنا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا، دل دھڑک رہا تھا، اتنا بڑا آرڈر پہلی بار مل رہا تھا۔ عورت نے کہا، ہزاروں مہمان آئیں گے، سب کچھ بہترین ہونا چاہیے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پکڑا اور کہا، جی انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ اس رات میں نے جا کر منصوبہ بنایا، کتنے سالن، کتنی روٹیاں، کتنے چاول۔ میں نے پہلی بار اپنے ساتھ چند مددگار رکھے۔ دل میں خوشی تھی کہ اللہ نے میری محنت کا صلہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچتی رہی کہ کیا میں اتنا بڑا کام کر پاؤں گی۔ شادی کے دن ہم صبح سویرے شادی ہال پہنچ گئے۔ میں نے ورکرز کو ہدایت دی، تیزی سے کام کرو، سب کچھ وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ شور، برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ، مصالحوں کی خوشبو سے پورا ہال بھر گیا۔ میں خود ہر چیز پر نظر رکھ رہی تھی، دل مطمئن تھا کہ سب کچھ وقت پر مکمل ہو جائے گا، لیکن جب میں نے ایک طرف نظر دوڑائی تو دل کی دھڑکن رک گئی۔ سامنے میرے سسرال کے کزن کھڑے تھے، ان کی نظریں میرے اوپر جم گئی، میرے قدم کانپنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا اگر انہوں نے پہچان لیا تو خبر سیدھی ساس تک پہنچ جائے گی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور جلدی سے ورکروں کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر دل کا خوف بڑھتا گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر ہال میں نظر دوڑائی۔ اب وہاں صرف وہ کزن ہی نہیں، کئی اور سسرالی رشتے دار بھی دکھائی دیے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ میں نے اپنے کام میں خود کو مزید مصروف کر لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، لیکن دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر سٹیج کی طرف گئی، وہاں دلہا دلہن بیٹھنے والے تھے۔ میں نے جیسے ہی دلہے کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو میرا سانس رک گیا۔ وہ چہرہ تو میرے فاہد کا تھا۔ میرے ہاتھ سے ڈبہ گر گیا، سالن زمین پر بہہ گیا۔ میں نے نظریں دوڑائیں، یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے میرا شوہر بیٹھا تھا جسے میں مر چکا سمجھ چکی تھی۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ تو میرا فاہد ہے۔ میرے ارد گرد شور تھا مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، سب کچھ دھندلا لگ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی سٹیج کی طرف بڑھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچی تو فاہد نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ ہال میں موجود سب لوگ ہماری طرف متوجہ ہو گئے، سرگوشیاں ہونے لگی۔ یہ کون ہے؟ دلہے کو دیکھتے ہی کیوں کھڑا ہو گیا؟ میں روتے ہوئے بولی، فاہد تم زندہ ہو؟ وہ میری طرف آیا، چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں جھلک رہے تھے۔ ہاں میں زندہ ہوں، لیکن تم نے مجھے مروا دیا تھا، تم نے میرا ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ شادی ہال میں جیسے وقت تھم گیا تھا، سب کی نظریں مجھ پر اور فاہد پر جمی ہوئی تھیں۔ میری سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی اور آہستہ کہا، فاہد مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ سب کہہ رہے تھے کہ تم مر گئے ہو۔ فاہد نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ ہاں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، گاڑی کھائی میں جا گری تھی۔ چند دن بعد مجھے گاؤں کے لوگ نیم بے ہوش حالت میں ملے، جسم زخموں سے چور تھا اور سب سے بڑھ کر میری یادداشت چلی گئی تھی۔ حال میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ کوئی حیرت سے کہہ رہا تھا، یادداشت کھو دی تھی؟ کوئی دوسرا بول رہا تھا، تو پھر یہ لڑکی کہاں تھی اتنے دن؟ فاہد نے میری طرف دیکھا، اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا مجھے کچھ یاد آنے لگا۔ میں نے واپس سب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر تم کہاں تھی؟ تم کیوں غائب ہو گئی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاہد میں غائب نہیں ہوئی تھی، مجھے تمہاری ماں نے نکال دیا تھا۔
आहद ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि तुम मर गए हो। उन्होंने सबके सामने ऑनलाइन जनाजा दिखाया। मैं कैसे मानती कि तुम जिंदा हो। फाहद के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। झूठ मत बोलो शिजा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती तो मेरा इंतजार करती। तुमने आसानी से मान लिया कि मैं मर गया। तुमने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। मैंने हाथ बांधे। कसम है मुझे तुम्हारी, मैंने कुछ नहीं छुपाया। मेरे पास कोई सहारा न था। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम्हारी माँ ने मुझे धुतकार दिया। उसी लम्हे हाल के पीछे से एक आवाज उभरी। वो मेरी सास थी। उनकी आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़ी और बुलंद आवाज में बोली, सच कह रही है ये। मैंने इसे घर से निकाला था। मैंने ही कहा था कि ये मनहूस है। सब लोग सकते में आ गए। फाहद ने हैरान होकर माँ की तरफ देखा। अम्मी, आपने? वो लरजती आवाज में बोली, हाँ बेटा, मुझे आहद ने बताया था कि तुम मर गए हो। उसने शिजा को इल्जाम दिया कि ये सब उसकी नहूसत है। मैंने गुस्से में इसे निकाल दिया। मुझे लगा ये सच है और मैं अंधी हो गई। मेरे दिल में अजीब सा कर्ब उठा। मैंने सोचा यही वो सच है जिसने मुझे सबसे महरूम कर दिया। फाहद ने माँ की बात सुनी, फिर मेरी तरफ घूमकर बोला, तो तुम सच कह रही थी? मैंने हाँ में सर हिलाया। हाँ, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैं तो आज तक तुम्हारे नाम पर जी रही हूँ। मगर उस लम्हे आहद भी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। वो बोला, भाई इसकी बातों में मत आओ, ये सब खुद गर्ज है। फाहद ने उसकी तरफ घूर कर देखा। आहद, तुमने मुझे मरने की खबर दी थी ना? तुमने कहा था मेरी मैयत है। आहद का चेहरा जट पड़ गया। वो नजरें चुरा कर बोला, मैंने वही बताया जो मुझे लगा था। फाहद ने एक कदम आगे बढ़ाया। या मुझे धोखा दिया? हाल में खामोशी छा गई। सबके चेहरों पर तजस्सुस था। मेरी सास रोती रही। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। फाहद ने माँ की बात को सुना, लेकिन उसकी निगाहें मुझ पर जमी थी। शिजा, तुम्हें पता है मैंने उन दिनों क्या सोचा? मुझे लगा तुमने मेरी मौत का सुनकर अपना रास्ता बदल लिया, किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। मैं चीख पड़ी, नहीं फाहद, तुम मुझ पर यह इल्जाम ना लगाओ। मैंने सिर्फ तुम्हारी याद को सीने में रखा। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, मगर कभी तुम्हारा नाम नहीं छोड़ा। फाहद खामोश खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब भी शक की झलक थी। उसने माँ की तरफ देखा और फिर आहद की तरफ। अगर ये सब सच है तो फिर आहद ने मुझे धोखे में क्यों रखा, और तुमने क्यों मान लिया कि ये मनहूस है? मेरी सास ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अंधी हो गई थी बेटा। मैंने अपनी नफरत में सच को नहीं देखा। मेरा दिल बार बार कांप रहा था। मैं सोच रही थी, क्या फाहद मेरा यकीन करेगा या ये शक हमारे दरमियान दीवार बन जाएगा। हाल में मौजूद सब लोगों की नजरें हम पर थी। कोई हमदर्दी से देख रहा था, कोई हैरत से, मगर असल फैसला फाहद के दिल में होना था। उसकी नजरें सख्त थी, लब भींचे हुए थे। वो बोला, शिजा, अगर तुम सच बोल रही हो तो आहद का पर्दा फाश होना जरूरी है। अगर नहीं तो फिर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। हाल में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई सांस रोके हमारे दरमियान होने वाली बातें सुन रहा था। फाहद की नजरें आहद पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ आहद के करीब आया। सच बता आहद। फाहद की आवाज गरजदार थी। क्या ये सब तुम्हारा किया धरा नहीं? तुमने ही सबको कहा था कि मैं मर गया हूं। आहद पसीने में भीग रहा था। वो नजरें झुकाए खड़ा था। हाल में मौजूद लोग सरगोशियां करने लगे। एक औरत ने कहा, ये सब तो बहुत उलझा हुआ लग रहा है। दूसरी ने जवाब दिया, कुछ न कुछ राज जरूर है। फाहद ने आहद का गिरबान पकड़ लिया। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये सब तुम्हारा खेल है? आहद की जुबान पर खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो एक कदम पीछे हटा। भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। फाहद ने जबरदस्ती उसका बाजू पकड़ा और चीख कर कहा, बोल आहद, वरना मैं सबके सामने अभी यहीं तुम्हें पकड़वा दूंगा। हाल में सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। सबकी नजरें आहद पर थी। मेरी सांस रुक गई थी। मैं जानती थी कि आहद के अंदर कोई ऐसा राज है जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। आहद का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर वो मजीद बर्दाश्त न कर सका। उसने झुककर आहिस्ता आवाज में कहा, हाँ, मैंने झूठ बोला था। फाहद ने उसे झंझोड़ा। क्यों किया तुमने ऐसा? आहद की जुबान लड़खड़ाई। क्योंकि एक रात मैंने जुर्म किया था। सब लोग सकते में आ गए। हाल में सरगोशियां बंद हो गई। हर कोई आगे झुककर सुनने लगा। आहद की आवाज भारी हो गई। मैंने एक लड़की को धोखे से बुलाया। उसने मोहब्बत के ख्वाब दिखाए।
پھر اس کی عزت لوٹی اور اسے قتل کر دیا۔ حال میں چیخ سے گونجی، عورتوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، یا اللہ، یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ فہد کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ اس نے آہد کو زور سے دھکا دیا۔ اور یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا؟ آہد نے لرزتی آواز میں کہا۔ کیونکہ بھابھی نے مجھے دیکھا تھا، وہ رات جب میں لاش گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، انہوں نے سب دیکھ لیا۔ میں نے چیخ کر کہا، ہاں میں نے سب دیکھا تھا، مگر کسی کو بتا نہ سکی۔ آہد کے آنسو نکل آئے۔ میں جانتا تھا اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو ہی راستے سے ہٹا دوں۔ حال میں شور مچ گیا، سب لوگ حیرت اور صدمے میں تھے۔ کسی نے کہا، یہ سگا بھائی اپنے ہی بھائی کو مارنے چلا تھا۔ دوسری نے کہا، یہ گناہ کب تک چھپ سکتا تھا؟ فہد نے دان بھینچتے ہوئے کہا، یعنی تم نے میرا ایکسیڈنٹ جان بوجھ کر کروایا؟ آہد نے سر جھکا لیا۔ ہاں میں نے کروایا، مجھے لگا آپ مر جائیں گے تو سب آسان ہو جائے گا، بھابھی کو بھی منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا جائے گا، یوں کوئی میرے جرم کی گواہی نہ دے سکے گا۔ فہد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ آہد کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ کمینے، میں نے تمہیں بھائی سمجھا، تم پر بھروسہ کیا، اور تم نے میرے خلاف سازش کی۔ حال میں موجود لوگ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میری ساس زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، میں اندھی تھی، میں نے اپنی بہو کو جھوٹا سمجھا، مگر اصل مجرم میرا اپنا بیٹا نکلا۔ فہد نے آہد کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تم نے ایک بے گناہ لڑکی کی جان لی، تم نے اپنی بھابھی کو جھوٹا بنایا، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اب تمہیں قانون کے حوالے کروں گا۔ آہد رونے لگا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، یہ سب میری کمزوری تھی۔ فہد نے سختی سے کہا، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر اس معصوم لڑکی کا کیا جسے تم نے قتل کیا؟ اس کے گھر والوں کا کیا؟ تم نے ان کی زندگی اجاڑ دی۔ پھر فہد نے فون نکالا اور پولیس کو اطلاع دی۔ حال میں موجود سب مہمان حیرانی اور خاموشی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ سر ہلا کر کہہ رہے تھے، یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ افسر نے فہد سے پوچھا، کون ہے ملزم؟ فہد نے آہد کو ان کے سامنے دھکیل دیا۔ یہ میرا بھائی ہے، مگر اس نے انسانیت کا قتل کیا ہے، اسے لے جائیں۔ پولیس نے آہد کو ہتھکڑی لگائی۔ آہد چیخ رہا تھا، بھائی مجھے چھوڑ دو، میں جیل نہیں جانا چاہتا۔ مگر فہد نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ حال میں پولیس آہد کو لے جا چکی تھی۔ لوگوں کے قدموں کی چاہ پر سرگوشیاں مدھم پڑ رہی تھیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے کسی بڑے طوفان کے گزرنے کے بعد باقی ماندہ خاموشی میں ہوں۔ اسٹیج کے قریب بیٹھے مہمان حیران تھے اور دلہن کا خاندان سخت پریشان۔ ان کے لیے یہ سب ایک ناقابل یقین منظر تھا کہ عین شادی کے دن یہ راز سب کے سامنے کھل گیا۔ فہد نے گہری سانس لی اور دلہن والوں کی طرف بڑھا۔ ان کے چہرے پر سختی اور ندامت دونوں ساتھ تھے۔ انہوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے معاف کر دیں، آپ سب عزت دار لوگ ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی بیٹی کا یہ دن برباد ہوا، لیکن میں کسی دھوکے کے ساتھ اپنی زندگی نہیں جوڑ سکتا۔ میری پہلی بیوی زندہ ہے اور میں اسے چھوڑ کے نئی شادی نہیں کر سکتا۔ دلہن کا والد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بھاری آواز میں بولا، بیٹا تم نے صحیح کیا، سچ جان کر غلطی پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے پیچھے ہٹ جانا۔ یہ سن کر حال میں سرگوشیاں اور بڑھ گئیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ کچھ اور لوگ افسوس کر رہے تھے کہ بیچاری لڑکی کا سہارا ٹوٹ گیا، مگر فہد کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے اسٹیج سے اتر کر میرا ہاتھ تھاما۔ شزا، اب ہمیں کوئی نہیں جدا کر سکتا۔ میرے آنسو بہہ نکلے۔ دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا کہ برسوں بعد سچائی نے مجھے جتا دیا ہے۔ کچھ دنوں میں سب کچھ بدل گیا۔ آہد جیل جا چکا تھا۔ پولیس نے اس کے بتائے مقام سے اس معصوم لڑکی کی لاش برآمد کر لی تھی، جس کا ذکر اس نے کیا تھا۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور اسے سخت سزا سنائی گئی۔ خاندان کے لوگ صدمے میں تھے کہ ان کا اپنا بیٹا قاتل نکلا۔ میری ساس اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ بیٹے کے جیل جانے اور حقیقت کھلنے کے بعد وہ بیمار رہنے لگی۔ ایک دن اچانک ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ دنیا سے اس پچھتاوے کے ساتھ گئی کہ اپنی بہو پر ظلم کیا اور اپنی بیٹی کے جرم پر اندھی رہی۔ فہد نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، ہمیں اس جگہ سے نکل جانا چاہیے۔ یہ شہر اب ہمیں ماضی کی یادوں میں ہی الجھائے رکھے گا۔ میرے کاروبار کے سلسلے میں دبئی جانا ہے، اب تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ہاں، اب میں تمہارے ساتھ رہوں گی، چاہے دنیا کے کسی کونے میں جانا پڑے۔ یوں ہم دبئی چلے گئے۔ نئی زمین، نیا ماحول، مگر دل میں ایک سکون تھا کہ اب زندگی کا آغاز واقعی نیا ہے۔
دبئی کی روشن سڑکوں پر چلتے ہوئے مجھے اکثر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ جس لڑکی کو سب نے منحوس کہا وہ آج اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔ فہد کا کاروبار آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا۔ وہ دن رات محنت کرتے اور شام کو واپس آ کر مجھے کہتے، تمہاری دعا ہے کہ سب اچھا ہو رہا ہے۔ میں مسکرا کر جواب دیتی، یہ سب تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، لیکن دل میں جانتی تھی کہ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ وہی ہے جو اندھیروں میں روشنی دیتا ہے اور بے سہارا کو سہارا بخشتا ہے۔ ہماری زندگی معمول کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ میں نے دبئی میں بھی اپنی مہارت کو استعمال کیا۔ کھانا پکانے کا سلسلہ یہاں بھی جاری رکھا۔ پڑوس کی خواتین جب میرے ہاتھ کا کھانا کھاتی تو تعریف کرتی۔ کسی نے کہا، تمہارے ہاتھ کا سالن گھر کی یاد دلا دیتا ہے۔ کسی نے کہا، تم نے پردیس میں بھی گھر کا ذائقہ دے دیا۔ یہ سب سن کر میرا دل خوش ہو جاتا۔ رات کو کبھی کبھی بالکنی میں کھڑے آسمان کو دیکھتی تو ماضی یاد آ جاتا۔ ابا کی آواز گونجتی، میری بیٹی تعلیم اور محنت سے سہارا پائے گی۔ چچا کی نصیحتیں یاد آتی، فہد کے الفاظ یاد آتے۔ دل میں شکر ادا کرتی کہ آخر کار اللہ نے میرا صبر رنگ لایا۔ فہد میرے قریب بیٹھتے اور کہتے، شزا، میں نے تم پر شک کر کے غلطی کی تھی، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پر تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں مسکرا کر کہتی، اب وعدوں کا وقت نہیں، بس حقیقت ہے کہ ہم ساتھ ہیں۔ یوں دبئی میں ہماری زندگی آگے بڑھنے لگی۔ آہت جیل کے سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس کی خبریں کبھی کبھار سننے کو ملتی، مگر ہم نے خود کو سب سے الگ کر لیا۔ وہ اب ماضی کا حصہ تھا۔ میری ساس کا انتقال بھی مجھے بار بار یاد آتا۔ دل میں افسوس ہوتا کہ کاش وہ آخری وقت میں سب نہ کہتی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کے دل نے آخرکار سچ کو مان لیا تھا۔ آج جب میں اپنی زندگی کی طرف دیکھتی ہوں تو دل سے صرف ایک ہی آواز نکلتی ہے، میں وہ یتیم بچی تھی جسے سب نے منحوس کہا۔ ہر بار میرا سہارا چھینا گیا، مجھے تانوں سے نوازا گیا، لیکن اللہ نے میری سچائی کو دنیا کے سامنے لایا، میرا حق واپس کیا اور مجھے وہ عزت بخشی جس کی میں حقدار تھی۔ سچائی اور صبر کبھی رائیگاں نہیں جاتے، چاہے وقت کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ مظلوم کا سہارا بنتا ہے اور اس کی عزت واپس لوٹا دیتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔